واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حاجی جناب جسٹس وسیم پاٹل صاحب، حاجی جناب ایڈوکیٹ مشاہدہ صاحب، جناب جلالدین صاحب، جناب ڈاکٹر سلیم خان صاحب، جناب سلیم صاحب، سالم صاحب اور وحدت کے ذمہ داروں اور معزز سامعین، بہت گہری اور علمی گفتگو تاریخی حیثیت سے، قانونی حیثیت سے، سماجی حیثیت اور اظہار خیال کرنے والوں میں جب ایسے لوگ ہوں کہ ایڈوکیٹ مشاہدہ جیسے اور جسٹس وسیم پاٹل صاحب، سلیم خان صاحب اور مفتی صاحب، تو ایسی مجلس کے بارے میں تصور کرنا جو ہلکی ہوگی مگر ہم زیادتی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں. بابری مسجد ٹوٹی، بابری مسجد شہید ہوئی، بابری مسجد تھی نہیں تھی، رام اللہ کا جنم ہوا یا نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے وہ لکھنؤ ہائی کورٹ کی توسیع تھی یا کیا تھا، ہمیں اس پہ اتنے نہیں بولنا ہے کہ ساری باتیں آ چکی ہیں. میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. کہ یہ مشاہدہ نہیں ہے، شورا کہتے ہیں حفاظت کرنا چاہیے، توجہ ضرور چاہتا ہوں، سننے کا غور ہے. 1528 میں بابری مسجد بنی، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور 2019 میں حادثے گئی نا، نہیں گئی، گئی حادثے گئی. مخالفین کا کلیم کیا تھا، کب سے تھا، ہم کو اس سے بھی بحث نہیں، لیکن 490 سال کے بعد دعوے داروں نے لے لی نا. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آخری فیصلہ ہے؟ دنیا کی تاریخ بدلتی رہی ہے، دنیا کا جغرافیہ بدلتا رہا ہے، دنیا میں حکومتیں بدلتی رہی ہیں، دنیا میں مملکتیں بنتی اور بگڑتی رہی ہیں. اگر کوئی 490 میں لے سکتا ہے تو کوئی 1200 میں لے سکتا ہے، 1500 میں لے سکتا ہے. زیادہ صاحب نے کہا تھا کہ اب بات شروع ہوئی ہے، یہ ختم نہیں ہے، یہ آخری بات ہے. اور یہ بات آج کی بات نہیں ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. ایک کی بات میں نے اس وقت کے ہونے والے وزیر اعظم سے کہی تھی جنہوں نے 5 تاریخ تقریر کی ہے جکشن کے سامنے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ تاریخ پہ اعتماد کیجیے. آپ ایسا ہی تاریخ صحیح ہوتی ہے، تاریخ میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن تاریخ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا جانتی ہے، اصلاح کر دیتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے. آپ ہسٹوریکل ایٹلس دیکھیے، ہسٹوریکل میپ دیکھیے، کتنے ممالک نظر آئیں گے آپ کو. 2000 قبل مسیح میں، 5000 قبل مسیح میں، اور معلوم ہوا کہ
مسیح کا دور آتے آتے سب مٹ گئے. اس لیے میں ان لوگوں میں ہوں جو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ آخری فیصلہ ہے. فیصلہ کوئی بھی کریے، اس صاحب بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، بہت ایماندار ہیں، ایمانداری کے چرچے ہیں، بہت اہم ایڈوکیٹ ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اور فرعون کے جادوگروں میں مقابلہ ہوا ہے اور جادوگر ہارے ہیں، تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کو الٹے کر ٹانگ دیں گے، دائیں ٹانگ کاٹ دیں گے، بائیں ہاتھ کاٹ دیں گے اور ہم تم کو سزا دیں گے. تو انہوں نے ایک بات کی جو قرآن نقل کیا ہے، کہا قرآن موجود ہے ان کی بات. فقد ما انت قال، یہ سورہ طہ کی آیت ہے. فقد ما انت قال انما تقضی هذه الحیات الدنیا. یہ جو دنیا کی حد بندی ہے نا، تمہارا فتح یہاں تک ہے. بیونڈ دا ورلڈ تمہارا کوئی فتح نہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من الخیر واللہ خیر الرحمن. ہم اپنے رب ایمان لا چکے ہیں تاکہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف کر دیں. اور اے فرعون تم نے ہم کو مجبور کیا ہے. یہاں بھی لوگ مجبور ہوتے ہیں تو سب مجبور کہتا ہے یہ جو ہم پہ جبر کیا گیا ہے اور ہم سب مجبوراً کوئی بات کروائی گئی ہے تو اللہ ہمارا معاف کر دے گا. یہ بات آئی ہے سلیم خان صاحب کی گفتگو میں. ایک فیصلے کا دن اور بھی ہے. ان کے یہ کہتے ہی میرے دماغ میں فوراً، میں حافظ قرآن نہیں ہوں لیکن سورہ مائدہ کی ایک آیت یاد آ گئی اس دن کے فیصلے کے بارے میں. یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہتا ہے دن وہ ہوگا جب سچوں کو سچائی کام دے گی. آج سچائی کام نہیں دیتی. اللہ کہتا ہے دن جو سچ بولے گا اس کی بات قبول کی جائے گی، سچی بات ہوگی. لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. میں مسلم حکومت، اسلامی حکومت اور ہندو کی بات نہیں کرتا ہوں. حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں، کسی کی بھی جھوٹ بولتی ہیں. ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ان کے اپنی ضروریات ہوتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں. لیکن یاد کر لیں ہر ملک میں ایک گروپ ایسا رہا ہے تاریخ کے ہر دور میں جو کریکشن کرتا ہے. جسٹس کورٹ سے پاکستان نے بڑی اہم بات کہی اور میں بتا دوں، میں یہ بات میں بھی کہتا آ رہا ہوں کہ فیصلہ آیا سب سے پہلے جسٹس گنگولی کے کمنٹ آئے ناٹ مسلم. سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنا اختلاف درج کرایا ہے ایک بھی مسلمان نہیں تھا. مسلمان کو خاموش ہے، اس کی آواز بند ہو گئی ہے، اس کی آنکھوں پردہ پڑ گیا ہے، وہ سن نہیں پا رہا، وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، وہ ساری بات اپنی جگہ پہ. لیکن جو لوگ سامنے آئے وہ سب ہندو تھے. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، یہ بات پاکستانی زبان سے سن کر مجھے بڑی خوشی. چند لوگ ہیں یہ 84 میں 1984 میں بھیونڈی میں رائٹ ہوا، بڑا عجیب رائٹ تھا. وہ 70 کے بعد یہ 14 سال کے بعد ہوا. ایک میٹنگ میں بات ہوتی رہی تھی تو میں نے کہی یہ بات. وہ دیشمکھ صاحب پولیس منسٹر کو زمانے میں میٹنگ آ کے ٹھہر گئے تھے. انہوں نے بھائی چند گنڈے کرتے ہیں. میں نے بالکل سچ ہے، چند گنڈے کرتے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد کے شرفا کہاں غائب ہو جاتے ہیں. گھروں میں چوری چند چور پوچھے کرتے ہیں، ان کو بھولنا چاہیے. میرے عزیزو، یہ بتا دوں آپ کو، ڈگریاں ہوتی رہتی ہیں، فیصلے ہوتے رہتے ہیں عدالت میں.
بقول مولانا آزاد کے کہ جب بھی وقت پڑا ہے تو عدالتوں نے مظلوم کے اوپر کوڑا چلانے میں دیر نہیں کی. قاعدہ ان کا یہ عدالت میں فیصلہ ہے جو قول فیصل کے نام سے عدالت ان کا بیان شائع ہوا ہے. اس میں کئی ڈرامے اس پہ بنائے گئے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آخری فیصلہ ہے. یہ بات میں کہیں کہہ سکتا ہوں, کوئی چیز آخری نہیں ہوتی, اس کے بعد ہوتی رہتی, بڑھتے رہتے. یہ کرسیاں گھر نہیں, آگے لوگ بیٹھتے ہیں اور گھٹیں گے ادھر آگے بیٹھیں گے, ادھر جائیں گے, باہر بیٹھیں گے. لیکن ضرور ہے کہ بابری مسجد کے حادثے نے یا واقعے نے یا سامعے نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے. میرے دھجیاں اڑا سکتے ہیں, آپ کو کوئی نہیں ملے گا میری حمایت میں, لیکن جب آپ قانون کی دھجیاں اڑانے آئیں گے تو ایک نہیں کتنے کھڑے ہو جائیں گے. اور اہل علم ریٹائرڈ نہیں, غلط ہے. بچے گنگولی عہدے پہ نہیں ہے لیکن لائف سے ریٹائرڈ نہیں ہے. جسٹس گلشن پاٹل ابھی چیئر پہ نہیں ہے لیکن لائف سے ریٹائرڈ نہیں ہوئے. ریٹائرڈ کوئی نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. حکومت ان کو ہٹاتی رہتی ہے, ان کو بلاتی رہتی ہے, اور حکومت تو اتنی مضبوط طاقتور ہوتی ہے کہتے ہیں تم ریٹائرڈ ہو جاؤ. ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, کون ہو جاتا ہے ریٹائرڈ؟ وہ کچھ سہولتیں دے دیتی ہیں. یہ انسان میں نہیں کر رہا ہوں, بینگ مسلم بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ انسانیت کی توہین کی ہے. انسانیت کی توہین. ہمیں حکم دیا گیا مذہبی طور پر کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے کسی بڑے آدمی کو برا مت کرو, کسی کو مت, کوئی بھی. اگر کوئی مسلمان کسی مذہبی شخصیت کی برائی کرتا ہے تو آپ بتائیے اس کو سزا ملے گا. اگر اسلامی حکومت ہے وہ حق نہیں ہے کسی مذہبی شخصیت کی توہین کرنا. اہل علم کی توہین کو نہیں کرتا. اس بنیاد پہ جو اہل علم ہے جن کے پاس کچھ فن ہوتا ہے, ہنر ہوتا ہے, ان کی توہین نہیں کی جاتی, ان کا لحاظ کیا جاتا ہے. گاؤں چھیڑوں میں کیا کوئی بڈھا ہوتا ہے کہ بھائی مطلب بھی چاچا زندہ ہے, یہ حرکت مت کرو, بھلا ماما جانے والے ہیں, وہ دیکھ لیں, ان کا لحاظ کیا جاتا ہے. اہل علم کا لحاظ کیا جاتا ہے. تاریخ میں ان کا لحاظ کیا جاتا ہے. لیکن ایک طرف ہر چیز کو باقی کو ڈال کر کے فیصلہ کر دینا, اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف اپنی طاقت کے اوپر اس کو بنانا ہے. طاقت کا حال آپ کو معلوم ہے. میں گانا ہونا نہیں کہتا, لیکن طاقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھ کو عزیز نانا کا وہ بول یاد آتا ہے, چڑھتے چڑھتے چڑھتا سورج ڈھلتا ہے, بڑی بڑی تہذیبیں ہیں, انہوں نے جنم لیا, ختم. غور کیجیے فرعون کی جو طاقت کی جو انداز تھا وہ دن آج پورے مصر میں عربی بولی جاتی ہے, مسلم حکومت ہے. ہمارے جیسے مشالہ صاحب حکومت کر چکے ہیں جب قائد اس کو فتح کیا قائدہ, وہاں کی بڑی درسگاہ ازہر کو فاطمیوں نے بنایا. اب سب یہ سب انسانیت کی مدد ہے, یہ سب مل کر کے ہم لوگ یہ دیکھیے, دایاں ہاتھ بچانے کے لیے بائیں ہاتھ کاٹ دو, بائیں ٹانگ بچانے کے دائیں غلط ہے. جب سب ملیں گے, کثرت میں وحدت ڈھونڈیں گے تو بات بنے گی, بات ایسے نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ
اس مجلس کو آباد رکھے، اس کے قائم کرنے والوں کو اللہ اجر دے، اس میں شریک لوگوں کی پذیرائی ہو، ان کی قدردانی ہو، بار بار ان کو بلایا جائے اور سنا جائے۔ یہ ایک متبادل بات ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں دیکھا نا اپنے ایک چیز کو دیا صاحب رکھ رہا اخباری رپورٹ کے اوپر اگر مسئلہ ہوتی تو جسٹس یوسف مشارہ صاحب صفائی نہیں پیش کرتے۔ ایسا میں تو خیر وکیل بھی نہیں ہوں، لیکن ان دونوں کی موجودگی ایسا معلوم ہونا تھا کہ جوری بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا ہوا وکیل نہیں ہے، نہیں تو بہت ایسا مت کہیے، کیونکہ ایک صاحب نے ایک جلسے میں بات کہی، الہ آبادی کا نام لے کر وہ وکیل تھے، کتاب انہوں نے کہا پیدا ہوا وکیل تو شیطان کے پاس، تو میں بھی آج صاحب اولاد ہو گیا، میں نے ان کو بلایا پروگرام کے بعد، کوئی الہ آبادی نہیں کر رہے، یہ ان کا نام لے کر کے بات پھیلائی گئی۔ اکبر خود وکیل تھے، اکبر موتی لال کے دوست تھے، موتی لال وکیل تھے۔ موتی لال نے جو اپنا یہ بنوایا ہے، اپنی جو کوٹھی خریدی ہے جو آج آنند بھون معلوم آپ کو، یہ بنوائی نہیں ہے، یہ کوٹھی سر سید کی تھی، سن لیجیے یہ بھی تاریخ سن لیجیے، یہ کوٹھی کس کی ہے؟ سر سید احمد خان کی، اس کو ایک بٹاٹے والے نے خریدی ہے الہ آباد میں، اس نے بیچی تو خریدی موتی لال نے، اور جو موتی لال کی ریپیرنگ کرائی، جو کام کرایا تھا، تو انہوں نے اکبر سے پوچھا کہ آپ بتائیے کوئی نام رکھ دیں اس کا، دیکھ لو کتنے سچے لوگ تھے، ان کا کام کیجیے، میں نے مکان بنایا ہے، اس کا نام رکھا عشرت مندر، آپ رکھیے نام آنند بھون، اس کا نام آنند بھون ہے، اس میں ایک کمرہ ہے مسجد کے نام، دور سے نہیں بندی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس مجلس کو آباد رکھے، آپ لوگ اللہ خوشیاں دے اور اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ایک بات بھول نہیں، کسی چیز کو پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ پھر سن لیجیے، کسی چیز کو پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اور میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ ہم شکرگزار ہیں ان لوگوں کے، ان کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک جہدی پیدا ہو رہی ہے، مسلمان اپنی اختلافات ختم کر کے قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین۔